الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہو امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ گزشتہ جمعہ میں قبر کے متعلق کچھ باتیں ہم نے گوش گزار کی تھیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس بات کا ذکر فرما چکا ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بھی اس بات کا متعدد بار ذکر آ چکا ہے۔ قبر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے مطابق یا تو یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، یا پھر یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے کہ جب کبھی ان کے سامنے قبر کا ذکر کیا جاتا، کوئی شخص قبر کے احوال بیان کرنا شروع کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ رونا شروع کر دیتے، اور اتنا روتے
کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی۔ آج ہم لوگ قبر کا ذکر بھی کرتے ہیں یا قبر کے متعلق سنتے بھی ہیں، لیکن ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں، نہ بیان کرنے والے کو کوئی فرق پڑتا ہے، نہ سننے والے کو کوئی فرق پڑتا ہے۔ لوگ پوچھتے کہ آخر ایسا کیا معاملہ ہے کہ آپ جہنم کے عذاب پر اس قدر غمگین نہیں ہوتے، آخرت کی سختیوں کے حوالے سے بھی اس قدر غمگین نہیں ہوتے، قبر کا جب ذکر آتا ہے تو آپ بہت زیادہ غمگین ہو جاتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قبر کے متعلق فرمایا کہ یہ یا تو جنت کے گڑھوں میں باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ جو بندہ قبر کے سوالات کے اندر کامیاب ہو گیا اس کی آخرت بھی بہتر ہو جائے گی، اس کے اگلے مراحل آسان ہو جائیں گے، اور جو یہاں ناکام ہو گیا تو اگلے مراحل اس کے لیے اور زیادہ ناکامی کا سبب بنے گے۔ تو اس وجہ سے مجھے فکر ہوتی ہے کہ یہ مرحلہ کس انداز میں گزرے گا۔ اور آپ نے پچھلے جمعے کے اندر سنا کہ قبر کے اندر جو 3 سوال ہیں، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا اسلام کیا ہے، ہم میں سے تقریباً لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ مختصر سے سوال ہے، تمہارا رب کون ہے اللہ تعالیٰ، تمہارا دین کیا ہے اسلام، تمہارا نبی کون ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آسان سی بات تو ہے، اس میں کون سی مشکل بات ہے؟ اور آپ یہ بھی سن چکے کہ یہ چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں جتنی ہم نے سمجھ لی ہیں۔ ظاہری طور پر یہ 3 لفظ ہیں اور 3 ہی لفظوں میں اس کا جواب ہے۔ در حقیقت انسان کی ساری زندگی اس کے اندر شامل ہے۔ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور یاد رکھیں کہ کسی کی کامیابی کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ اس نے ایمان کی حالت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو، اور پھر ایمان کی حالت میں ہی اس کی وفات ہوئی ہو۔ یہ بہترین امت میں سب سے بہترین مقام ہے جسے صحابی کہا جاتا ہے۔ لیکن پھر ہر ایک کو اس کے اعمال کی بنا پر اللہ رب العالمین نے بڑی فضیلتیں عطا فرمائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جنگ کے موقع پر جب یہودیوں کو گرفتار کرا لیا تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے درمیان کیسے فیصلہ کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان ہماری کوئی برادری کا بندہ فیصلہ کرے۔ جو آپ کے صحابہ ہیں ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہماری برادری کے ہیں، یعنی یہودیت کو چھوڑ کر وہ اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں، تو لہذا ہمارے رشتہ داروں میں سے کوئی ہمارا فیصلہ کرے۔ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنگ میں تیر لگ چکا تھا، آپ زخمی تھے، تو آپ نے پوچھا کون فیصلہ کرے؟ تو انہوں نے کہا کہ سعد بن معاذ ہمارے درمیان فیصلہ کریں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ سعد بن معاذ ہمارے رشتہ داروں میں ہیں، تو لہٰذا وہ ہماری طرفداری کریں گے، ہمارے لیے کوئی نرمی کا گوشہ رکھیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا سعد بن معاذ کہاں ہیں؟ تو بتایا گیا اللہ کے رسول وہ تو زخمی حالت میں ہیں، اپنے خیمے میں ہیں۔ آپ نے فرمایا انہیں لائیے، انہیں لایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے۔ آپ نے فرمایا سعد تمہاری قوم چاہتی ہے کہ تم ان کے درمیان فیصلہ کرو۔ سعد بن معاذ فرماتے ہیں
کہ میری قوم میرا فیصلہ مانے گی؟ تو قوم نے بے یک زباں ہو کر کہا کہ جی ہاں، ہم آپ کا فیصلہ مانیں گے۔ پھر سعد بن معاذ نے صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر اشارہ کیا کہ کیا یہ لوگ بھی میرا فیصلہ مانیں گے؟ سب نے کہا جی ہم مانیں گے۔ پھر سعد بن معاذ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہاں جو خاص لوگ ہیں وہ بھی فیصلہ مانیں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا سعد، ہمیں تمہارا فیصلہ منظور ہے، صرف ہمیں تمہارا فیصلہ منظور نہیں ہے، اللہ کو بھی تمہارا کیا ہوا فیصلہ منظور ہے۔ کتنی عظمت ہے اس صحابی کی کہ جس کے فیصلے کو زمین والے بھی مانتے ہیں، آسمان والے بھی مانتے ہیں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فیصلہ فرمایا کہ میرا فیصلہ پھر یہ ہے کہ ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا دیا جائے، ان کے بچوں کو غلام بنا دیا جائے اور ان کے نوجوانوں کو قتل کر دیا جائے۔ یہودی ایک دم پریشان ہو گئے کہ یہ تو معاملہ ہی الٹ ہو گیا ہے، لیکن چونکہ وہ اس بات پر عہد کر چکے تھے تو اسی کے مطابق فیصلہ ہوا، عورتوں کو اور بچوں کو قید کر لیا گیا، نوجوانوں کو قتل کر دیا گیا۔ پھر سعد بن معاذ کو ان کے خیمے میں لے جایا گیا۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، فوت ہو گئے۔ جب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوئے تو اللہ کے عرش نے حرکت کی، اللہ کے عرش نے حرکت کی سعد بن معاذ کی موت پر۔ اتنا عظیم المرتبت صحابی کہ جس کے فوت ہونے پر اللہ کا عرش ہل گیا۔ اور اس قدر عظیم المرتبت صحابی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب سعد بن معاذ کے جنازے کو لے کر قبرستان میں دفن کرنے کے لیے لے جا رہے تھے تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاؤں کی انگلیوں کے اوپر چلتے ہوئے دیکھا، یعنی آپ اپنا پاؤں زمین پر ثابت نہیں رکھ رہے تھے۔ تو ہم نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کیوں چل رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ سعد بن معاذ کے جنازے کے اندر اللہ کے فرشتے موجود ہیں، اور اتنے فرشتے موجود ہیں کہ مجھے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ 70,000 فرشتہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں شریک ہوا۔ 70,000 فرشتہ، کتنی بڑی عظمت! پہلی عظمت کہ وہ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عظمت کافی تھی۔ لیکن اس کے بعد عظمت یہ ملی کہ ان کے فیصلے کو زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا، آسمان پر اللہ رب العالمین نے قبول کیا۔ تیسری عظمت کہ فوت ہوئے تو اللہ کا عرش جنبش کرنے لگا۔ چوتھی عظمت کہ ان کے جنازے میں 70,000 فرشتہ شامل۔ یہ فضیلتیں آپ سن چکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ کرام کے ذریعے قبر میں اتروایا۔ جب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ پر مٹی ڈال دی گئی تو ایک دم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تبدیل ہو گیا، یعنی غصے کی وجہ سے، اپنا پریشانی کی وجہ سے آپ کے چہرے مبارک کے آثار تبدیل ہو گئے، اور آپ زور زور سے سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ یہ پڑھنے لگے۔ اور یہ پہلا موقع تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں کسی کی قبر پر کھڑے ہو کر اس طرح کے الفاظ ادا کیے،
ورنہ آپ میت کو دفن کرواتے اور اس کے بعد اس کے لیے دعا کی جاتی اور ہر بندہ اپنے اپنے گھر کو چلا جاتا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے اوپر کھڑے ہو کر اس طرح کے الفاظ ادا فرمائے، اور اتنی دیر تک آپ اللہ کی یہ تسبیح، اللہ کی تکبیر، اللہ کی تمہید، اللہ کی ثنا بیان کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اپنی اصل حالت میں واپس آ گیا، یعنی آپ پر سے غم کے آثار ختم ہو گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ معاملہ پہلی مرتبہ دیکھا تھا، تو پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا ہوا کہ ایک دم آپ کی حالت تبدیل ہو گئی اور آپ زور زور سے اس طرح کی تسبیحات بیان کرنے لگے، یہاں تک کہ آپ بالکل نارمل ہو گئے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب سعد بن معاذ کو قبر میں اتارا گیا، مٹی ڈال دی گئی، تو انسان ہونے کے ناطے کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی ایسی ہوئی ہے کہ سعد بن معاذ کو قبر نے یوں نچوڑا ہے۔ آپ نے اپنی انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا کہ جس طرح یہ انگلیاں اس انگلیوں کے درمیان گھس گئی ہیں، اس طرح سعد بن معاذ کو قبر نے نچوڑا ہے، بھینچا ہے کہ اس کی ایک سائیڈ کی پسلیاں دوسری سائیڈ کی پسلیوں میں گھس گئی، اور مجھے اللہ رب العالمین نے یہ اطلاع دی تو میں نے اللہ کی لیے تسبیح بیان کی، تمہید بیان کی، تکبیر بیان کی، تب تک میں کرتا رہا جب تک سعد کو خلاصی نہیں مل گئی۔ آپ پیچھے عظمت سن چکے ہیں، صحابی رسول بھی ہیں، زمین و آسمان والے آپ کے فیصلے کو بھی مانتے ہیں، موت پر اللہ کا عرش بھی ہلا، جنازے میں 70,000 فرشتہ بھی شامل ہوا، لیکن انسان ہونے کے ناطے کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی ایسی رہ گئی کہ قبر نے سعد بن معاذ کو نچوڑ دیا۔ میری اور آپ کی کیا حیثیت؟ اتنے عظمت والے صحابی اگر وہ قبر کی سختی سے محفوظ نہیں رہ پائے تو میں اور آپ تو ہیں ہی گناہوں کا پتلا۔ ہماری صبح و شام گناہ ہیں، غلطیاں، گناہ اس قدر ہیں کہ اللہ کی پناہ، اور ہم بالکل بے خوف ہو چکے ہیں اپنی آخرت سے۔ ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ ہم نے مرنا ہے، ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ہمیں قبر میں دفن کیا جائے گا، ہماری اولاد، ہمارے رشتہ دار جو ہمارے ساتھ قبر میں ہمیں لے کر گئے ہوں گے وہ سب واپس آ جائیں گے، کسی نے ہمارے ساتھ 2 لمحے کے لیے بھی نہیں رکنا کہ چلے ہم آپ کے ساتھ کوئی ہیلپ کرا دیتے۔ تو کس خواب غفلت میں ہم سو رہے ہیں؟ اسی لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رویا کرتے تھے کہ قبر پہلی ایک چیک پوسٹ ہے جہاں سے اگر آپ کامیابی سے چلے گئے آگے کی ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی، اور اگر کوئی بندہ یہاں گرفتار ہو گیا، من ربو کا، تمہارا رب کون ہے، اس نے ساری زندگی اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہے، اللہ کی بات مانی ہی نہیں ہے، جس نے جو بتایا اس نے کہا بس ٹھیک ہے، کسی نے کہا فلاں اولاد دیتا ہے تو کہا ٹھیک ہے، کسی نے کہا بیمار ہو فلاں جگہ پر چادر چڑھاؤ ٹھیک ہو جاؤ گے، تو نے کہا ٹھیک ہے، کسی نے کہا فلاں جگہ پر نظر و نیاز پیش کر دو ٹھیک ہو جاؤ گے، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ کبھی اس نے یہ نہیں کہا کہ جہاں میں جا رہا ہوں وہ تو ختم ہو چکا ہے، اس دنیا سے چلا گیا ہے، وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکا، میرے لیے کیا کرے گا۔ ساری زندگی انسان اللہ کی بغاوت کرتا ہے۔ مجھے بتائیں، میرا اور آپ کا بچہ، ہم اس کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، ضروریات زندگی اس کی پوری کرتے ہیں، اگر وہ ہمیں چھوڑ کر کسی اور کو ابا کہنا شروع کر دے، ہماری غیرت گوارا کرتی ہے؟ نہیں کرتی۔ تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اللہ کا باغی ہو کر اللہ کی مخلوق کے سامنے جھکنا شروع ہو جائے؟ اللہ کی غیرت کس قدر گوارا کر سکتی؟ نہیں کر سکتی۔ تو پھر کیسے یہ بندہ اللہ کے اس اللہ رب العالمین کے فرشتوں سے کے پوچھے ہوئے اس سوال کا جواب کیسے دے گا کہ میرا رب اللہ ہے؟ اس نے کبھی اللہ کو مانا ہی نہیں۔
بس زبان پہ کہہ دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، دنیا میں یہی کہہ دیتا ہے، لیکن پھر جو بندہ جو راستہ دکھاتا ہے اسی پر چل پڑتا ہے۔ صرف یہ زبان سے رٹ لینے کا نام نہیں ہے کہ کوئی قیامت کے دن یا قبر کے اندر فرشتے مجھ سے پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے، تو میں بولوں گا اللہ تعالیٰ میرا رب ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ رٹے رٹائے الفاظ کا نام نہیں ہے میرے بھائی۔ یہ عملی زندگی میں اللہ کو پہچانیں گے تو قبر میں اس بات کا ہم جواب دے سکیں گے کہ میرا رب اللہ ہے۔ اسی طرح ہم اگر اسلام پر عمل پیرا ہوں گے تو قبر میں ہم جواب دے سکیں گے کہ میرا اسلام دین اسلام ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہوگا، آپ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری ہوگی تو وہاں جواب دے سکیں گے میرا پیغمبر، میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم ایک عجیب و غریب کیفیت کے اندر مبتلا ہے۔ نماز ہم نے نہیں پڑھنی، قرآن ہم نے نہیں پڑھنا، ذکر و اذکار ہم نے نہیں کرنے، مال ہونے کے باوجود اللہ کی راہ میں خرچ ہم نے نہیں کرنا، مال ہونے کے باوجود عمرہ یا حج کرنے کے لیے ہم نے نہیں جانا، سچ ہم نے نہیں بولنا، دھوکے اور فراڈ سے ہم نے نہیں بچنا، اور اس قدر خواب غفلت کے اندر ہیں کہ قبر بھی آسان ہو جائے گی اور آخرت بھی آسان ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ انفطار میں فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے مشفق رب سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا، تجھے کس نے دور کر دیا تیرے رب سے؟ تیرا رب تو کریم ہے، وہ تو بخشنے والا ہے، وہ تو تجھ پر رحم کرنے والا ہے، وہ تیری تمام ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، کس نے تجھے اس سے دور کر دیا؟ اللہ اکبر۔ یہ اللہ شکوہ کر رہا ہے اپنے بندے سے، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تیرے مشفق کریم رحیم بخشنے والے رب سے کس نے تجھے دور کر دیا؟ ہمارے پاس ہے کوئی جواب کہ ہم اللہ سے دور کیوں ہوئے؟ ہم اسلام سے دور کیوں ہوئے؟ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کیوں ہوئے؟ ہمارے پاس کوئی ہے جواب؟ ہاں، ایک ہی جواب ہے، وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اپنے ابا کو اپنے دادا کو اسی دین پر پایا، ہم بھی اسی پر قائم ہیں، مریں گے بھی اسی پر۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ کون ہے، اس کا رسول کون ہے، اس کا دین کیا ہے۔ اور یہ جواب صرف آج ہمارا نہیں ہے، ہمارے آباء و اجداد کا بھی یہی جواب تھا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین پیش کیا تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے جس دین پر اپنے باپ دادا کو پایا ہے نا اے محمد، ہم اسی پر قائم ہیں، تیری بات نہیں مان سکتے۔ اللہ فرماتا ہے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے باپ دادا ہدایت پر نہ ہوں، وہ گمراہی کے اندر ہوں، وہ بے عقل لوگ ہوں، وہ بے شعور لوگ ہوں، تو کیا یہ پھر بھی اپنے باپ دادا کی دین پہ چلیں گے؟ آج ہم نے اسی پر اپنی زندگی گزار دی، ہماری عمریں گزر رہی ہیں۔ 2 دن پہلے میں نے درس کے اندر ایک حدیث بیان کی تھی صحیح بخاری سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے کو اللہ نے زندگی میں مؤخر کر دیا، اس کی زندگی لمبی کر دی، یہاں تک کہ وہ بندہ 60 سال کی عمر کو پہنچ گیا، 60 سال کی عمر اس نے پوری کر لی، اب وہ فوت ہوا، اللہ کے سامنے جب پیش ہوگا اس کا کوئی عذر اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ 60 سال کی عمر، کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کی اوسطاً عمر 60 سے 70 سال، بہت کم ہوں گے جو اس سے اوپر جائیں گے۔ اور آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے لے کے آج تک اکثریت کی موت 60 سال سے پہلے ہوئی ہوگی، اکثریت۔ بہت کم ریشو ملے گا جو 60 سے 70 سال کے درمیان ہوں گے، اور اس سے بھی بہت کم وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے 70 سال سے زیادہ کی عمر پائی ہوگی۔ تو 60 سال جس کو عمر مل گئی، گویا کہ اس کی ایوریج عمر جو تھی وہ مکمل ہو چکی ہے۔
اس نے بچپن بھی دیکھا، اس نے اپنا لڑکپن بھی دیکھا، اس نے اپنی چڑھتی جوانی بھی دیکھی، ڈھلتی جوانی بھی دیکھی، ادھیڑ عمری بھی دیکھی، اپنا بڑھاپا بھی دیکھا۔ گویا کہ زندگی کی تمام بہاریں، تمام اونچائیاں اور گہرائیاں اس نے دیکھ لی۔ اب یہ اللہ کے سامنے کوئی عذر پیش نہیں کر سکتا کہ جی میری زندگی کا کچھ حصہ تھا جس میں میں اپنے آپ کو سدھار سکتا تھا، نہیں، کیونکہ یہ گزار چکا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا کوئی عذر اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ آپ ذرا ہم میں سے ہر بندہ اپنے اوپر توجہ کرے کہ ہماری جتنی عمریں اس وقت ہو چکی ہیں، ہمیں اسلام کے متعلق کتنا علم ہے؟ ہمیں صحیح طریقے سے طہارت حاصل کرنا بھی نہیں آتا صحیح طریقے سے۔ اس عمر کو ہم پہنچ چکے، ہم میں سے اکثر لوگوں کو وضو کے متعلق صحیح طریقے سے علم ہی نہیں ہے، عمریں ہماری یہاں تک پہنچ چکی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو اللہ اکبر سے لے کے سلام پھیرنے تک نہ نماز کا طریقہ صحیح طریقے سے آتا ہے، نہ نماز کی دعائیں آتی ہیں۔ عمر کے ہم اس حصے میں پہنچ چکے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو نماز جنازہ نہیں آتا۔ ہم مہینے میں کتنے جنازے پڑھتے ہیں؟ اب تک ہماری زندگی میں کتنے جنازے گزر چکے ہیں؟ کیا ہم ہر مرنے والے کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتے؟ کیونکہ ہمیں تو آتا ہی نہیں ہے، بس پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، جو کچھ امام نے کہا وہی ہم نے سن لیا، اس نے پڑھا تب بھی، نہیں پڑھا تب بھی، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ کیونکہ امام نے بھی اتنی دیر میں جنازہ پڑھانا ہے کہ ہم اپنے کپڑے سیدھے کر رہے ہوتے، امام سلام پھیر چکا ہوتا۔ تو ہم کس کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں؟ اپنے ساتھ۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث کیوں نہ ہم پر ثابت ہو کہ آپ نے فرمایا 60 سال کی عمر کو پہنچ جائے اللہ اس کا کوئی عذر قبول نہیں کرے گا۔ ہم نے کبھی سیکھنے کی جرات ہی نہیں کی۔ ہمیں دنیا داری کے معاملات میں بڑا علم ہے کہ فلاں معاملے میں اس طرح کا معاملہ اگر ہو جائے تو ایسا ہو سکتا ہے، فلاں کاروبار اس انداز میں کیا جائے تو فائدہ مند ہے، ایسے کیا جائے تو نقصان دہ ہے۔ رشتہ داری کے متعلق ہمیں معلوم ہے فلاں نے ہمارے فلاں موقع پر شرکت نہیں کی تھی، ہمارا اس کے ساتھ مرنا جینا ختم۔ اس بندے نے میرا قرض دینا تھا نہیں دیا، میرا اس کے ساتھ مرنا جینا ختم۔ میں نے اپنی بہن سے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگا تھا، اس نے نہیں دیا، میرا اس کے ساتھ مرنا جینا ختم۔ یہ ساری بیماریاں ہمارے اندر موجود ہیں۔ اگر ہمارے اندر ہمت اور جرت نہیں ہے تو دین کو سیکھنے کی نہیں ہے جس کے متعلق ہم سے پوچھا جائے گا۔ بہنیں بھی یہیں رہ جائیں گی، بھائی بھی یہیں رہ جائیں گے، رشتہ داریاں بھی یہیں رہ جائیں گی، مال و دولت بھی یہیں رہ جائے گا، ہمارے متعلق ہماری زندگی کے بارے میں سوال ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے سامنے بندہ پیش ہوگا اور اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہونے کے بعد کوئی بندہ اپنے پاؤں کو یوں ہلکی سی حرکت بھی نہیں دے سکے گا۔ قبر کے 3 سوال آپ سن چکے ہیں، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا اسلام کیا ہے۔ اب اللہ کے سامنے بندہ پیش ہو چکا ہے، قیامت کے دن ہے، اللہ کے سامنے بندہ کھڑا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے سامنے بندہ اپنے پاؤں کو حرکت بھی نہیں دے سکے گا جب تک اللہ کے پوچھے گئے 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ 5 سوال۔ سب سے پہلا سوال اس کی زندگی کے متعلق ہے، پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک یہ ساری اس کی جو زندگی ہے، اس زندگی کے متعلق اس کا سوال ہے کہ تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری، کیسے گزاری۔ میں بھی اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ بھی جھانکیں کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں۔ پوری زندگی کا ایک سوال ہے، اور پھر اس زندگی میں سے جتنی زندگی کسی کو ملی، جو جوانی کو کراس کر گیا، اس میں سے اس کے متعلق ایک خاص حصہ ہے زندگی کا جسے جوانی کہا جاتا ہے۔ اس جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا تیری جوانی کس حالت میں گزری۔ یہ دوسرا سوال۔ گویا کہ زندگی کے متعلق کتنے سوال ہو گئے؟ 2۔
ایک مکمل زندگی کیسے گزاری، اس میں آپ کا بچپن بھی شامل ہے، لڑکپن بھی شامل ہے، جوانی بھی شامل ہے، ادھیڑ عمری بھی شامل ہے، بڑھاپا بھی شامل ہے۔ دوسرا سوال، اس پوری زندگی میں سے ایک نچوڑ ہے جو خاص حصہ ہے انسان کا، عورت ہو یا مرد ہو، وہ کیا ہے؟ جوانی کی عمر، اسے کہاں گزارا؟ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَفْنَىٰ، اس سے اس کی جوانی کے متعلق پوچھا جائے گا کہ جوانی کہاں کھپا کر آئے ہو۔ آج ہم نوجوان طبقے کو یہ سوچنا چاہیے میری جوانی کس حالت میں گزر رہی ہے۔ جوانی کے یہ لمحے بڑے قیمتی لمحے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شوت پرہیزگار۔ وہ کہا کرتے تھے کہ جوانی کی حالت میں اللہ سے توبہ کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ جوانی کی حالت میں اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دینا، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ ورنہ جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس بھیڑیے کی طرح ہو جاتا ہے جو بوڑھا ہونے کے بعد جانوروں کا شکار نہیں کر سکتا، اب وہ جانوروں کا دوست ہو جاتا ہے۔ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، گناہ کرنے کی ہمت نہیں رہتی، اب وہ اللہ کے سامنے پیش ہو جاتا ہے۔ اب وہ نہ صحیح طریقے سے قیام کر سکتا ہے، نہ صحیح طریقے سے رکوع کر سکتا ہے، نہ صحیح طریقے سے سجدہ کر سکتا ہے۔ جو اس کا خاص مرحلہ تھا جوانی کا، اسے اس نے ضائع کر دیا۔ تو ہم میں سے جو ساتھی اس عمر سے گزر رہے ہیں، ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں سے ایک خاص پہلو جو جوانی کا ہے، اس کے متعلق ہم سے پوچھا جائے گا۔ اور متعدد احادیث میں جوانی کی حالت میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے والے کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی فضیلتیں بیان فرمائی۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن 7 خوش نصیب لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ کوئی سایہ نہیں ہے سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے۔ اس دن اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان 7 قسم کے لوگوں میں سے ایک جو ہے قسم کے لوگ وہ ہیں جنہوں نے جوانی میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کیا ہو، جوانی کی حالت۔ اور ان 7 قسم کے لوگوں میں 2-3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کا تعلق جوانی سے ہے، اور وہ ان میں مختلف مراحل ہیں، لیکن ایک مرحلہ صرف جوانی کے متعلق ہے کہ اس نے اپنی جوانی کو محفوظ رکھا ہوگا۔ کس طرح محفوظ رکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر ایک نوجوان آدمی کہیں جا رہا ہے اور اسے کوئی صاحب مال عورت، خوبصورت عورت اسے برائی کی طرف دعوت دے اور وہ کہے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، برائی کا موقع بھی موجود ہے، برائی کے لیے دعوت دینے والے بھی موجود ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، کچھ خرچ بھی نہیں کرنا پڑے گا، وقتی طور کی کچھ دیر کی لذت بھی حاصل ہو جائے گی، مگر یہ کیا کہہ رہا ہے؟ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ خوش نصیب ہے جس کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ کیا ہماری زندگی اس طرح پاک صاف ہے؟ اگر ہے تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، اور اگر نہیں ہے تو ہمیں اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے قبل اس کے کہ ہمیں معافی مانگنے کی جو ہے مہلت ہی نہ ملے۔ اس موضوع کو اگلے جمعے انشاءاللہ مزید بیان کیا جائے گا کہ آخرت کے 5 سوالوں میں سے باقی 3 سوال کون سے ہیں، اور اللہ کا عرش کا سایہ جو ہے وہ کن کو نصیب ہوگا، ان میں کون خوش نصیب لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔